السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، کام کی ابتدا اللہ کے گھر مسجد سے ہوتی ہے، پر یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ ہم نے بڑے کوٹھے بنائے، پارلیمنٹوں کے، سینٹوں کے، اسمبلیوں کے، صوبائی قومیوں کے، کتنے گھر گھروندے ہم نے بنانے کی کوشش کی، اللہ کی قسم کوئی کھڑا ہی نہیں رہا، لڑک لڑک گرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی۔ آپ جانتے ہیں نا کس طرح مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی کو ستایا، ساتھیوں کو ایذا دی، دعوت کو جگہ نہ دی۔ قدرت اللہ کی، جب انسان قسمت سے ہارتا ہے تو شرک کو جگہ دیتا ہے، توحید کو دھکا دیتا ہے۔ جب کوئی قوم یا کوئی لیڈر لوگ قسمت سے ہارتے ہیں نا تو وہ شرک کو جگہ دیتے ہیں، توحید کو دھکا دیتے ہیں۔ یہی کرتوت کی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، صفوان نے۔ اور ناراض نہ ہو، اللہ کی قسم مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہی کرتوت کی اسلام آباد نے۔ یہ جو برباد ہوا پڑا ہے نا، اب ہر کوئی روتا پھرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ٹھڈا لگتا ہے، لڑکتا جاتا ہے، پھر کہتا ہے مینوں کیوں کڈیا، مجھے کیوں نکالا؟ بھئی تم نے کام کیا کیا؟ کوئی کام نہیں کیا، قسم اللہ کی، کہ تباہیاں اللہ کی ناراضگی اور غضب کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لینا مکہ مکرمہ کتنی بڑی بستی، قدیم، کابرن عن کابرن، ہاشمی، مطلبی، سارے وہاں۔ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پوسٹ فرمایا، اپوائنٹ کر دیا، ایک اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، سب نے دھکے دیے۔ سب نے دھکے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمن ہجرت کروائی، چل چھوڑ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دے، میرے گھر کو بھی یہاں سے چھوڑ دے، نقل مکانی کر، عبداللہ کا گھر بھی چھوڑ دے، عبد المطلب کا گھر بھی، یہ بستی چھوڑ دے۔ اللہ، کتنی بدقسمت آبادیاں ہوتی ہیں اللہ کی قسم، جو کسی موحد کے ساتھ دشمنی، عداوتیں، پابندیاں، تالا بندیاں۔ ہمارے لوگ بیچارے بولے سیدھے، پتہ ہی نہیں ہوتا تو کس کو ووٹ دے گا، کہ جی میرا تو فلانا فین ہے، میرا فلانا آئیڈیل ہے، میرا فلانا رول ماڈل ہے۔ او بھائیو، معیار درست کرو، اللہ کی قسم کوئی فیورٹزم نہیں، یہ دین ہے، دین۔ اس کو گلے لگاؤ گے اللہ تم کو قریب کرے گا، اور جس کو اللہ قریب کر لے گا اس کو کسی کی قربت کی، کسی کی دوری کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اب دیکھو نا، ہجرت تک بڑے بڑے ٹبر عرب کے مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ موضوع لمبا کھینچنے کا نہیں، ہر کسی کا بڑا اپنا ہی جھنڈا تھا، بڑا قبیلہ تھا، وہ اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے تھے،
जजीरतुल अरब के, और धक्का दिया सैयदुल अंबिया को। पुरानी रवश, नमरूदों आजरों की रवश, फाजुरनी, चल छोड़ दे मुझे, चला जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लइल्लम तंतह लारजुमन्ना का, अगर तू तौहीद की, एक अल्लाह की किब्रियाई की, उसकी अबूदियत की बात, उसकी इबादत की बात नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा। दहशतगर्द मुसलमान होते हैं और पत्थर मुशरिक मार रहे हैं। मैं तो सच्ची बात है, कोई गुफ्तगू का माहौल नहीं है, गला वला खराब है, बीमार हूं। मैं सिर्फ ये बात सामने करना चाहता हूं कि कदीम से देख लो, अब कहां खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, और दोस्त भी अल्लाह ने ऐलान किया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ये मेरा दोस्त है। उसको कहता है नमरूद भी, कौम भी और अब्बा भी। अगर तू इस तराने से अहद अहद के, एक अल्लाह के, तू बाज ना आया, पत्थरों से मार देंगे, चल निकल जा। उस वक्त से लेकर, उन नमरूदों से लेकर, उन आजरों से लेकर, अल्लाह की कसम, आज के नमरूदों, ट्रंपों, ओबामा, ये जनरल असेंबली के जगह, ये हिंदुस्तान के पंडित, आप रवश देख लें, वो ही रवश है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की। आप एक कौम, हालांकि उनका रिश्तेदार, उनका नसब, मगर उनका जुल्म कितना है और बदकिस्मती कितनी है कि सैयदुल अंबिया को अजियतें दे दे के निकाला। बड़े इसमें वाकयात हैं, अल्लाहु अकबर। जब हिजरत करीब थी तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में ख्याल आया कि हुक्म तो आने वाला है, एक एक करके सहाबा तो जा रहे हैं, जाने कब हुक्म आ जाए। तो चाहत आई दिल में, एक ख्वाहिश आई कि मैं काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होके अपने रब की इबादत कर लूं। कितनी मासूम ख्वाहिश है कि ये अल्लाह का घर, मेरे रब का घर। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़ा किया घर, जाने का मौका मिले, मिले ना मिले, सोचे। अब उसको ताला है, चाबी बरदार, एक बड़ा फन्ने खां मुशरिक सरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पास उस्मान इब्ने अबी तलहा अल हजबी, हजबी चाबी बरदारी, उसके डेरे पर गए, जाके उससे आपने इल्तिमास किया, मेरे लिए अल्लाह का घर खोल दे, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। हत्थे से अकड़ गया, तेरे लिए काबा को खोलूं। अल्लाह फन्नाला मिनो, उलमा ने उसकी कैफियत को यूं बयान किया कि गुस्ताखी की, बदतमीजी की, बेहुरमती की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, कितनी प्यारी, कितनी मासूम ख्वाहिश, अल्लाह की इबादत के लिए काबा खोल दे, और कितना सख्त रिएक्ट।
اللہ کی قسم یہ ہمارے بیٹے، ہمارے پروفیسر، ہمارے وکیل، ہمارے ایم این اے، ایم پی اے نہیں انالیسس کرتے کہ دشمنی، دہشت، شدت، ظلم آج بھی کافر اور منافق کر رہے ہیں. بس ایک میڈیا 80-85 چینل لے کے جیو سے فلانے فلانے فلانے، ایکسپریس، 1 نیوز، 2 نیوز، 3 نیوز، کم بخت نہ جیو، اللہ کرے مرو. پروپیگنڈا، یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند ہے. پرانی روش ہے اللہ کی قسم. پرانی روش. یہی فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. وہ جو بچوں کو، بیٹوں کو، معصوم بچے کو قتل کرتا ہے، پلید کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ فساد کر دے گا دنیا میں علیہ السلام. آج شام میں، دمشق میں، حمص میں، افغانستان میں، جہاں جہاں دیکھ لو قتل مسلمانوں کا. یہ امریکہ اور روس پلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں دہشت گرد حافظ سعید ہے، جماعت الدعوہ ہے، فلاح انسانیت ہے. ان سے ہمیں بڑا خطرہ ہے، یہ دہشت گردی پھیلاتے. میں اپنے بھائیوں بیٹوں سے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب کوئی کافر بولا کرے تو اس کمبخت کو زیادہ سٹڈی کیا کرو. یہ قرآن مجید نے کہا کہ جیسے ان کو ان کے پہلوں نے بتلایا ہے، بالکل اسی طرح مکھی پر مکھی، ظلم پر ظلم. نہیں چابی دی، اوکھا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، فرمانے لگے عثمان ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا، مجھے دے گا یہ چابی، اضعہ حیث اشاء، میں جہاں چاہوں گا یہ چابی دوں گا. نبی پاک نے اس کی بدتمیزی کے سامنے ایک جواب فرما دیا، قسم اللہ کی مشرک بے وقوف ہوتا ہے. اور میرے گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھنے والے بیٹو، اللہ کی قسم مشرک بے وقوف ہوتا ہے. یہ جملہ فرمایا میرے سونے نبی نے کہ ایک دن آئے گا اللہ چابی مجھے دے گا، میں جہاں چاہوں گا چابی دوں گا. بے عقل کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. کہتا اچھا چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی، پھر قریش تو اس دن نام ہوں گے، مرمرا گئے ہوں گے. آپ نے چپکے سے کہا وہی دن قریش کی زندگی کا دن ہوگا. میں بھی تو قریشی ہوں، اعلی نسب کا میں، میرے ہاتھ میں چابی، اصل انصاف تو یہ ہوگا. پر چل دیے. آپ ذرا تصور کیجئے کیا لوگ تھے وہ کہ دھکا دیا، بدقسمتی کی وجہ سے اپنے ظلم، جہالت، تکبر، رعونت محمد الرسول اللہ کو. ایک طرف یہ منظر ہے. آگے مختصر کرتا ہوں. جب آپ وہاں یثرب میں پہنچ رہے ہیں، خبر پہنچ گئی ہے، سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں وہاں قل ہو اللہ کی 3-4 آیتیں بھی کسی نے پڑھی ہیں پوری کہ نہیں. بستی بھی گمنام، کھیتی باڑی کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگ، یہودی وہاں بھی وڈیرے. پر رویے کیسے ہیں، ایٹیچیوڈ. بچوں کو انگلیاں لگائے، یثرب کی عورتیں، آدمی، آبادی ٹیلوں پر آ کے کھڑے ہیں، سید الانبیاء کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال سونے نبی کا. ان کے بیچ میں 40 سال نہیں گزارے، 4 دن بھی نہیں ان کے ساتھ گزرے. دعوت پہنچی ہے، فطرت سلیم ہے.
शरारत नहीं है, सआदत मुकद्दर है। ये बड़ा अमल होता है जब बच्चे और औरतें तक आ जाएं, इसका माना कि वो दावत, वो मोहब्बत, वो ताल्लुक दिलों के अंदर तक पहुंच जाता है। और फिर वो तराना, तलाअल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई, क्या तराना है, अल्लाह की कसम। ये हमारे बेचारे गार्ड ऑफ ऑनर लेने वाले, ये खब्बा सज्जा करवाने वाले, बैंड बाजे बजाने वाले, क्या पता है इनको इस्तिकबाली तरानों का। तलाअल बद्र अलैना, हमारे ऊपर चांद मोहम्मद पाक तुलू हो रहा है सनियातिल वदा पर। वजब शुक्र अलैना, हम पर तो आसमान का, रब रहमान का शुक्र वाजिब है कि इमामों का सरदार, सारी दुनिया का ताजदार, कयामत के दिन का अलंबरदार हमारी बस्ती में आ रहा है। आले दीन की इज्जत, आले तौहीद की तकरीम, दीदा व दिल फर्श राह। रवैये हैं, रवैये, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स। अल्लाह ऊंटनी की मुहार पकड़ पकड़ के हर यसरबी जिम्मेदार चाहता है मेरी ड्योढ़ी पर ये ऊंटनी बैठ जाए, मुझे शर्फ मेजबानी मिल जाए। फरमाया दाऊहा, इसकी मुहार छोड़ दो। इन्नहा मामूरतुन, ये ऊंटनी आसमान से मॉनिटर्ड है। इन्नहा मामूरतुन, इस ऊंटनी को हुक्म मिल गया है, इसने तुम्हारे बिठाने से नहीं बैठना, तुम इसकी राख खोटी ना करो, इसकी मुहार ना खींचो, इसको छोड़ दो। इसको पता है अरश वाले ने, जिसने ये हिजरतें करवाई हैं, इसको बता दिया है कहां बैठना है। जहां इसने बैठना है वहां मस्जिदुन नबी बननी है। फिर उस मस्जिद पर देख लो कैसे रिटर्न हुआ। सबसे पहले सबसे बड़ा रिटर्न मक्का मुकर्रमा की फतह, बदर उहद व अहज़ाब के बाद फतह। इन तीन पहली जंगों में कोई जमीनी फतह नहीं है, सिर्फ काफिरों की कुव्वत को तोड़ा है, इलाके की दुनिया की नफ्सियात को हिलाया है। वो जो समझते थे वो बड़े अरब सरदार हैं, जजीरतुल अरब में सब उनके साथ हैं, वो भागते थे शिकस्त खा के, दौड़ते थे मुर्दे छोड़ के, जख्मी छोड़ के। ओ मेरे भाइयों, सब्जाजारियों, अल्लाह की कसम अफगानिस्तान में हमें यही फतूहात मिली हैं। रूस के मुकाबिल, अमेरिका के मुकाबिल, नीटो के मुकाबिल, कि उनकी बड़ाई खोखली, ग्लैमर, जाली, फेक, फिक्टिशियस आजमत मेरे रब ने तोड़ी बार बार, 3 बार। तीन बार के मार्के के बाद चौथी बारी लगी फतेह मक्का। 8वां साल, कुल 8वां साल। और पाकिस्तानियों, तुम्हारा 60वां साल। री री म्याऊ म्याऊ असेंबली बना लेते हैं, असेंबली ढा लेते हैं। कोई वास्केट को फाड़ रहा है, कोई वर्दी को नोच रहा है, कोई अपने कब्जे में एक बलूंगड़ा सिंध से खड़ा है, एक बालड़ी पंजाब से खड़ी है। वो कहती मेरे अब्बे का दाज है मेरा ये मुल्क, मेरी इसमें चौधर चले। वो कहता मेरी अम्मा को मार दिया था, मेरी इसमें विरासत चले। 8 साल मेरे नबी के, 60 साल तुम्हारे इन जाहिल हुक्मरानों के। पूछ लो किसी से, बेटा
बतलाओ तो मक्का मुकर्रमा कितनी हिजरी में फतह हुआ? कहेगा उस्ताद जी 8 हिजरी, 8 साल कुल। फिर वो दिन भी आ गया, कसम अल्लाह की, नबी पाक फातिहाना शान से दाखिल हुए, आजिजाना अदा, सर झुकाया हुआ, कोई तकब्बुर गुरूर नहीं। अब आ गया मरहला, ओए अल्लाह पाक पूरी करता है, अल्लाह की कसम मेरा रब अपने बंदों की कही हुई बातें पूरी करता है। फरमाया था ना उसको, उस्मान बिन अबी तलहा को, एक दिन आएगा उस्मान, ये चाबी अल्लाह मेरे हाथ में देगा, मैं जहां चाहूंगा ये चाबी दूंगा। अब तो कोई सर नहीं उठा रहा था, ना कोई टोनी टोमी, ना कोई ओबामा ट्रंप। भेजा कासिद, जाओ उस्मान को बुलाओ। आ गया कांपती टांगों से, मायूस सियाह चेहरा लेके। खोलना पड़ा बैतुल्लाह, काबतुल्लाह। तकब्बुर, नखवत, रऊनत सब मेरे रब ने साफ कर दी। पता चल गया आज तौहीद का दिन है, इस्लाम की अजमत का दिन है। और कुरैश जो मुसलमान हो गए उनकी भी इज्जत का दिन है। फिर वो मरहला भी आया, सैयदुल अंबिया काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर सलातु शुक्र अदा करके 8 रकात अदा करके बाहर तशरीफ लाए। चाबी देनी है, किसको देनी है? कहा था अज़ाउहु हैसु अशा। कितने लोगों ने चाबी मांगी? कबीलों ने मांगी, मुसलमानों ने, घर के लोगों ने भी कहा या रसूल अल्लाह इजमा लना अल हिजाबता मा सिकायत। चुप, मुतलाशी नजरों से आपने देखा किसी को, खादिम खास को कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान को तलब किया। अल्लाह के बंदे, अभी आखिरी बात तो पूरी होना बाकी है। तू पागल था, बेअक्ल था, बेसमझ था, मुतकब्बिर था, तुझे तसव्वुर ही नहीं था कि इस्लाम को इज्जत मिलेगी, मोहम्मद को काबा की चाबी मिलेगी। तेरा विजन ही नहीं था। बुलाया, जब आ गया तो कहा हाक मिफ्ताह का या उस्मान, ले पकड़ अपनी चाबी। हाक मिफ्ताह का या उस्मान। उस्मान, तुझे समझ नहीं है, हमारा झगड़ा कब्जों का नहीं है, चाबियां छीनने का झगड़ा नहीं है। तुझे इस मार्के का पता ही नहीं है। हाक मिफ्ताह का या उस्मान, ले उस्मान बिन अबी तलहा ने पकड़ अपनी चाबी। तालिदतन, पुरानी तेरे पास थी, दादे परदादे की, खालिदतन क़यामत तक तेरे पास रहेगी। मोहम्मद चाबियां छीनने वाला रसूल नहीं है, देने वाला है। ले पकड़ अपनी चाबी। दो लफ्ज बोल दिए, तालिदतन खालिदतन। कदीम भी तेरे पास थी, आज मैं दे रहा हूं तो हमेशा तेरे पास रहेगी। अब भी लोग कहते हैं उसी टब्बर के पास चाबी है। बादशाह जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है, वो चाबी खोलते हैं, ताला खोलते हैं। फरमाया ला यंज़िउहा मिनकुम इल्ला ज़ालिमुन, तुमसे ये चाबी कोई जालिम ही लेगा, हम तो जुल्म करने वाले नहीं। तुझे उस दिन भी कहा था हम जहां चाहेंगे अल्लाह की तौफीक से चाबी देंगे, चाबी दे दी।
انشاءاللہ عزت اسلام کو ملنی ہے، چابیاں اسلام نے دینی ہیں انسانوں کو، ملکوں کی، حکم کی، سلطنت کی، حکومت کی۔ ایویں بے وقوف لوگ سیاست سیاست سیاست، اچھا بیچارے دینی طبقے کو مس گائیڈ کر رکھا ہے۔ علماء مسجد میں لکھ دیتے ہیں ہماری مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے۔ او بھائی آپ تو عالم دین ہیں، یہ جملہ کوئی بات آپ سنت سے ہٹ کے سننا نہیں چاہتے، یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں نوجوانوں کو ڈانٹ رہے ہیں چلو مسجد سے باہر، ہماری مسجد میں سیاست کی گفتگو نہ کرو، یہ جملہ کہاں سے لیا آپ نے؟ سیاست کس کی وراثت ہے؟ کون حقدار ہے اس کا اصل؟ یہ بھی فیصلہ کر لو۔ قسم اللہ کی ہمیں نہیں پتا، نہ رانا مشہود کو پتا ہے جو اس علاقے میں صوبائی وزیر رہا ہے تعلیم کا۔ لو بیچارے یہ تعلیم ایک بہت بڑے باپ کا بالکل بیکار سا بیٹا، کخ کام نہیں کیا، حالانکہ اس کا باپ بڑے درجے کا آدمی تھا، رانا عبد الرحیم، اور عبد الرحمان کا وکیل بھی تھا جب ذوالفقار اور بھٹو کا ظلم اپنے عروج پر تھا۔ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کی مخلوق آ گئے، کوئی نہ ان کو جانے نہ بوجھے، کل یہ پیدا ہوئے کشمیر قندھار جہاد کرتے، اب یہ 120 میں 125 میں انتخاب۔ اوے اللہ کے بندو جب تم جمے نہیں تھے ہم تب سے مارکے میں ہیں۔ میرا وکیل تھا ان کا والد رانا عبد الرحیم، عزت مند آدمی، درجنوں پیشیاں اس کے ساتھ بھگتی میں نے ذکی الدین پال شفیع الرحمان کی عدالت میں، ہمیشہ میں نے اس کے ابے کو عزت مند چوٹی کا وکیل شلوار اور شیروانی میں دیکھا۔ اللہ کی قسم اس کو کسی نے ہمارے میں سے کتنے مہینے روزانہ پیشیاں لگتی، کوٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ نہیں دیکھا۔ کبھی بات ہوتی تو کہتے مسلم لیگیوں کا اصل ڈریس شیروانی شلوار تھی، تکلف ہم پہن لیتے تھے 3 پیس، میں تکلف نہیں کرتا۔ اور مجھے آج اس کا کیس لڑا بھٹو فرعون کی ٹکر پر۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ نہیں اسلام تو ڈپرائیوڈ ہے، اسلام مسفٹ ہے، اس کو تو کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کے بندے تم دیکھو اسلام نے جہاد کے عمل سے 3 طاقتوں کو شکست دی، ذلت آمیز شکست۔ صرف شکست نہیں دی، اللہ جانتا ہے یہاں آپ بھائیوں کے بیچ ہوں، اپنا گھر اپنی مسجد اپنا مدرسہ سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو روس کے قبضے سے چھین کے پورا سینٹرل ایشیا دے دیا، اور امریکہ پلیت کے کلچ سے مشرق وسطی چھین کر پاکستان کو دے دیا۔ سوچ لو راحیل شریف کہاں ہے، ریٹائرڈ ایئر چیف کہاں ہے، فلانا بحریہ کا افسر کہاں ہے؟ آپ دیکھیں گے وہ سارے 33 ملکوں کے اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر ہیں۔ دو ہزار سے 2014 تک جو جنگ اس پہلو میں امریکہ سے، صلیبیوں سے، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس، آرتھوڈکس، یہ جو بے ایمان کراس مائی ہارٹ، یہ جھوٹے اللہ پر تہمتیں لگانے والے، تہمت ہی ہے نا یہ۔ کوئی کسی کو کہے تیرے باپ کا فلانا بیٹا ہے چوری کیا ہے، برداشت کرے گا؟ اپنے باپ کے لیے لڑ جائے گا۔ یہ بے ایمان
ہمارے سامنے کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتا ہے لم یلد، یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، ہم چپ، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی عزت سے، اللہ کی حرمت سے؟ اللہ نے بھی تو کہا نا مالکم لا ترجون للہ وقارا، اپنی کرسیوں، اپنی اسمبلیوں، اپنے دادوں پردادوں، اپنے پارٹی لیڈروں کی بڑی بڑی عزتوں کے لیے بھوک ہڑتالیں کرتے پھرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم اللہ کے وقار کا خیال حیا نہیں کرتے؟ دیکھو نا، آج سب سے بڑا مسکین ہمارے پاس اسلام ہے، اور سب سے زیادہ اجنبی رب العالمین کی ذات اقدس۔ ہم نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، نیٹو ہمارے دوست ہیں، عیسائی ہماری برادری ہے، ہندو ہماری یاری ہے۔ او بھائی ہندو کیا ہے؟ کبھی ذرا غور کرو، اللہ کی قسم، کم بخت بندر، اس کی دوم کہتا ہنومان ہے پوجا کر، دور بیٹے منہ بندر کی پوجا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو فلمیں دکھا دکھا کے یہ سب ازبر ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ ہے، کہتے گھنشیام دیوتا پوجا کر۔ سانپ کمبخت مٹی کا کیڑا حقیر، اس کی پھنکار ہے، کہتے ناگ دیوتا پوجا کر۔ اور لکھیو نونیو کافیو تھنک ٹینکس، کیا ہو گیا تم کو؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہنومان ہے، گھنشیام ہے، رام ہے، آپ دیکھ لیجئے، وید شاستر ہے، ان کے پتہ نہیں کیا کیا کوڑا کرکٹ، مذہب کے نام پر انتہائی جہالت، خالق کی بغاوت۔ جو ایک بات سے رٹا ہے، جو اصل حق ہے، اللہ اکبر، وہ ایک اللہ، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، آؤ اس پر جمع ہو جاؤ، یہ نہیں مان۔ آپ، میں بات کو لمبا کھینچنا نہیں چاہتا، لیکن آپ میری ایک بات پر سارے بھائی اور پڑھے لکھے بیٹے آپ اندازہ کریں، میں پچھلے ٹینیور کی بات نہیں کرتا، چلو 13 سے 18 تک سارے بھائی اور بیٹے اور ویب سائٹ اور انٹرنیٹ اور جو کچھ فیس بک اور کیا کیا نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کہیں دکھاؤ کہ اسلام آباد نے اسلام کی کوئی بات کی ہے؟ تکلیف بڑی ہے۔ دیکھو جی، حافظ سعید نے ملی مسلم لیگ لانچ کر دی ہے۔ او بھائی، حافظ سعید نے ملی مسلم لیگ سے پہلے دعوت لانچ کی، دعوت لڑی، دعوت نے جہاد کو سہارا بنایا، مودی کو دہلایا، ہندوستان کو للکارا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جب کوئی نیا آتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، امریکی گوریاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بابے کا سیاپا کرتی ہیں، امیر محترم کا، اللہ کی قسم۔ حافظ سعید کو بند کرو، حافظ سعید کو قید کرو، فلاں۔ او بھائی، پہلے دعوت لانچ کی تھی، پورے ملک میں دعوت نے سما باندھ دیا، 30 سال کامیاب لڑی دعوت بیرونی محاذ پر۔ جب بیرونی محاذ پر پوائنٹ سکورنگ، روس کو شکست، امریکہ کو شکست، نیٹو کو شکست، پلٹ کے جب اندر آئے تو دیکھا کہ سیاست میں سوائے خباثت کے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ سیاست میں، بلکہ میں اگلی بات کہوں گا، آج
جو فیکٹ ہے 5 سال انالیسس، اللہ کی قسم سیاست کو شہادت کے مقابل لڑا دیا. طالب علم میرا جملہ لکھ لو پھر غور کرو، سیاست کو شہادت سے لڑا دیا. شہادت لڑی افغانستان میں، جیت گیا پاکستان. شہادت لڑی روس کے خلاف، جیتا پاکستان. شہادت لڑی نیٹو کے خلاف. او بھائی سچی بات ہے، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، پیسے بھی آپ کے، پتر بھی آپ کے. حق ہے یہ جنگ پاکستان نے لڑی، عمل شہادت کا. ان کی عسکریت ہار گئی شہادت کے مقابل. یہ ایسے ہی نہیں ہے 5 سال جس ذلت میں گزرے ہیں اسلام آباد کے، کوئی گردان نہیں سوا حافظ سعید، جماعت الدعوہ، فلاح انسانیت. ان کی ایمبولینس کے 4 ٹائر ایٹمی ہیں، ایٹمی. تباہ ہو جائے گا ملک، ان کے ایمبولینس کو بھی چلنے نہ دو. ڈسپینسری بند کرو، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس ڈسپینسری میں. پانچ سال کے کرتوت. غلط ہے اللہ کی قسم. اما بننا مسلمان کا منع ہے. لا یکون احدکم اماۃ. حدیث ہے تم میں سے کوئی بھونتو مل نہ ہو. اما. عبداللہ ابن مسعود نے ترجمہ کیا یجری مع کل ریح، جدھر کی ہوا چل پڑی یہ اٹھ کے ساتھ چل پڑے. آپ کیا چل رہے ہیں، کدھر چل رہے ہیں؟ کہ جی میری جانے بلا لوگ چل رہے ہیں تو میں چل رہا ہوں. ووٹ کس کا جی؟ ووٹ نون کا. ووٹ کس کا جی؟ ووٹ تیر کا. او بھائی تیر کو، نون کو، شیر کو، درندوں کو، تو اپنے آپ کو، اپنے پاکستان کو، پاکستان کے حالات کو کوئی اینالائز کر، سمجھداری کی بات کر. تو مسلمان ہے، آمن تو اسلم تو اشہد. تو نے روزہ رکھا ہے، تو نے افطار کیا ہے، تیرا رب تیرے روزے کی وجہ سے تیرے منہ کی بو ہیک ہوار، اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، کستوریوں کی خوشبو سے بہتر ہے اللہ کے پاس لخلوف فم الصائم. اور رب اتنی محبت، اتنی قدر کرے روزے دار کی، ہم پتہ ہی ککھ نہیں. اماں بیمار ہے، ابا بیکار ہے، کرسیوں سے پیار ہے، جھولی بھر دو ووٹ دے دو. ذہن بدلو اللہ کے واسطے، اپنا مائنڈ سیٹ. یہ ملک پاکستان عالم اسلام میں اس جیسا دوسرا ملک نہیں ہے. 3 طاقتوں کو اس نے جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دیا. یورپی یونین شیٹر ہو گئی. قسم اللہ کی یونین تھی بکھر گئی، بکھرے ہوئے عرب تھے فوجی اتحاد میں بند گئے. ہم تو سچی بات ہے بات کرتے بالکل میتھمیٹیکلی. ان کی یونین تھی، تیرے جہاد نے یونین کو بکھیر دیا. یورپی یونین شیٹر ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے. اور تم مسلمان ملک 1300 سی سی کرولا کی ٹینکی چھوٹی ختم نہیں ہوتی تھی، ملک ختم ہو گیا، اگلا ملک شروع ہے. او بھائی عقل کی بات کرو. وہ یونائٹڈ یونائٹڈ یونائٹڈ، تم چھوٹی ٹینکی کا ملک نہیں. امت ساری ایک، ملت، کلمہ، عقیدہ. یہ بارڈر، یہ ویزے، یہ علیحدگیاں، یہ کٹے پھٹے، یہ لڑے جھگڑے کیوں؟ دیکھو نا، سارے پڑھے لکھے ہو. امریکہ کیا بولتے ہیں؟ یو ایس اے.
मौलवी साहब आपको नहीं पता 52 रियासतें, 52 स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। मौलवी साहब आप लोगों को नहीं पता यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओ यार चूड़े सारे यूनाइटेड, मुसलमान सारे बिखरे हुए। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स, रशिया। अच्छा वो मुशरिक, वो काफिर, वो जालिम, वो एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के साथ जंग अजीम अव्वल लड़ी, दोम लड़ी, लाखों इंसानों को जानवरों से बदतर मारा। कम बखत सारे अपने आप को यूनाइटेड, मुत्तहिदा रियासत हाय मुत्तहिदा, और हम बिखरे हुए। अब आगे क्या हो गया कि जी वीजा नया चाहिए, मुल्क अगला है। यार अरबी बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ये मुल्क अलग से क्यों है? कि जी नहीं नहीं, यूएन काणी मां ने आलड़े यूं ही दिए हैं खुडे। बड़ा पूछते हैं हम यूनाइटेड नेशन को, अल्लाह की कसम काणी अम्मा है, काणी अम्मा मुल्कों की सिर्फ काफिरों की है, मुसलमानों की नहीं है। एक आंख वाली है वो मां बहंगी, दो आंख वाली नहीं है। उसको कहते हैं ना मदर ऑफ द कंट्रीज। देख 30 साल का अमल, आज उनकी यूनाइटेड बिखर रही है। यूके के हाल देख लो, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूके अल्लाह की कसम लड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ असेंबलियों में। बिल्कुल रूस का हाल देख लो, 9, 10, 11 वस्त एशिया की रियासतें उनके कब्जे से निकली। कोई ये ना कहे अब्दुर्रहमान मक्की जज्बात में। आप पढ़ लो, बेटे से कहो इंटरनेट खोल जरा, लिखा तो उज्बेकिस्तान कब आजाद हुआ? 92 में, दागिस्तान 93 में, फलाना मुल्क 94 में। ये 94, 92, 93 कौन से साल थे? जिहाद अफगानिस्तान के बाद के कामयाबियों के साथ। देखो ना, आप जानते हैं हमारे मोहल्लों में कोई मेजर साहब थे, कोई कर्नल साहब थे, सर्विस पूरी हो गई, फौज से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद मोहतरम कर्नल साहब हैं, थोड़ी बॉडी माशाल्लाह फिट है, अब काम कोई नहीं, निक्कर पहन के खुरपा पकड़ के अपने बागीचे में, ये फूल लंदन का है, ये और ये स्विट्जरलैंड का है, इसकी उम्र 60 दिन है, इसके रंग फूलों की, पौधों की गोटियां, किताबें पढ़ते। कसम अल्लाह की, आज लेके राहील शरीफ से आपके जर्नल रिटायर बाद में होते हैं, अरब मुल्क पहले उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का सेंट्रल कमांडर राहील शरीफ। लौरियो ए नवाज बेचारा थोड़ा धक्के खांदा फिरदा, एक कुर्सी तो 33 मुल्कों का इतने बड़े फौजी इत्तेहाद का सेंट्रल कमांडर है, अल्लाह की कसम राहील शरीफ। दो शरीफों में वाज़े फर्क। उसको न मलिक सलमान छोड़ता है, न मोहम्मद बिन सलमान छोड़ता है। वो कहते नहीं, हम अमेरिकी असलहे के गुलाम नहीं रहे। F-17 थंडर तुम दोगे, मिसाइल हमें बना के दोगे, बख्तरबंद टैंक, गाड़ियां। वाह इंडस्ट्री को 3 शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। मोती पलीत की अम्मा मर रही है। हमारा मीडिया हमें इतना छोटा सा, और भारत को अखंड, अल्लाह की कसम वो आइसोलेट हो गया, वो तन्हा हो गया है। और पाकिस्तान इस इतने बड़े दावत और जिहाद के 3 अशरों पर मुहित अमल के जरिए से सेंट्रल एशिया में रोल फुल है, मशरिक वुस्ता में रोल फुल है, और इंशाअल्लाह बर्रे सगीर में भारत के टुकड़े करने पे मुस्तैद खड़ा है।
او بھائی ہمارے سامنے میدان ہے مشرق وسطی میں، ہمارے فوجی جوان ہیں، ہم ان کی گارڈ کر رہے ہیں، اردل کر رہے ہیں. آپ نہ ہرمز، خلیج فارس، بندر عباس کو دیکھ، گوگل سرچر کھول، دیکھ اللہ کی قسم، جہاں وہ ناکے سے عربوں کے تیل کے سپلائی والے جہاز نکلتے ہیں باہری، پاکستان ان کی گارڈ، اردل، سیکیورٹی. پہلے سمندر میں یہ جگہ گیری امریکہ کرتا تھا، آج امریکہ کی چھٹی ہو گئی ہے، پاکستانی بحریہ اپنے عرب بھائیوں کے تیل کی سپلائی کی نگرانی کر رہی ہے. وہاں گوادر سے نکلتا ہے بحریہ کے جہاز، 2 جھنڈے لگے ہوئے، جبوتی میں، عدن میں، بندرگاہوں تک. ہولڈ ہے بحمد اللہ. کسی عرب ملک میں اس وقت نیٹو کے چوڑے عیسائیوں کی چھاونیاں نہیں ہیں. کہتے ہیں پاکستان 3000 کلومیٹر ان کا میزائل مارتا ہے، ان کے انجینئر داڑھی منڈے بھی ہوں تو حافظ شہید ہی ہیں. کسی کا میٹر پھر گیا تو 3000 کلومیٹر دور کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ حقیقت ہے. اور پھر ایک اور پہلو سامنے رکھوں، آپ نے دیکھا مصر، لیبیا اور عراق اور ایران بھی، ہمارا برادر اسلامی ملک ایران، آج ایران کتنی مشکل میں ہے. پلید امریکہ روزانہ ایران کو دھمکی لگاتا ہے، معاہدے کر لیتا ہے، معاہدے توڑ لیتا ہے. ایران پر پابندیاں ہیں، یہ یورینیم افزودہ نہیں کریں گے، یہ سینٹریفیوجز کا عمل نہیں کریں گے، یہ دھماکہ نہیں کریں گے. الحمدللہ میرے رب کا فضل ہے پاکستان پر، اور ہم صاف کہتے ہیں امریکہ پلید کو برادر پڑوسی اسلامی ملک ایران پر پابندیوں کا کوئی حق نہیں، لیکن پابندیاں غلطیوں سے لگا کرتی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہوں گا جب کلنٹن بل امریکہ کا صدر تھا اور نواز ہمارا وزیر اعظم تھا تو اس وقت پاکستان پر دباؤ تھا، سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرو، سی ٹی بی ٹی پر ہاتھ کاٹ کے دو، معاہدے کے پابند بنو. کیا ہے سی ٹی بی ٹی؟ کسی کو پتا ہے؟ جنہوں نے ووٹوں کی تجارتیں کرنی ہیں ڈالوں میں نوٹ بھر کے. کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، معاہدہ ہے کہ دھماکہ نہیں کریں گے، معاہدہ کرتے ہیں. ہم نے نہیں کیا، پاکستان نے نہیں کیا بحمد اللہ. اللہ نے توفیق دی. وہ حافظ سیف اللہ ہمارے دعوت کے امیر تھے، اللہ اکبر، فوت ہو گئے ایک حادثے میں. درجنوں تقریریں ان کی، مجھے یاد ہے درجنوں سے زیادہ گفتگویں ہماری جماعت الدعوہ کی لیڈرشپ نے، دعوت کی ٹیم نے، فوجیوں کے حلقے میں، اسلام آبادوں میں. اللہ حکم دیتا ہے اسلحہ بناؤ، آئی-2 نیوکلیئر کنونشنل سب بناؤ، ایٹمی بناؤ، پروٹین کا بناؤ. ہم معاہدے میں دستخط نہیں کریں گے، ہم نے نہیں کیے. ہم دھماکے کر سکتے ہیں، ہم دھماکے کر چکے، ہم اسلحہ بیچ سکتے ہیں. ہم نے این پی ٹی پر دستخط نہیں کرنے دیے، نان پرولیفریشن ٹریٹی، عدم پھیلاؤ کا معاہدہ، ہم نے غلامی نہیں کی. آج 30 عرب ملک ہم سے اسلحہ لے رہے ہیں. ہمیں تو اللہ کی قسم قرضوں کی بھیک کی ضرورت نہیں. ہمارا اسلحہ ہمارا صرف عرب خرید لیں تو پاکستان جتنا دولت مند ملک کوئی نہ ہو مسلم کنٹریز. ذرا چلے جاؤ الفتح سٹور پہ، کسی اور پہ، کسی اور پہ، این ایم سٹور پہ لاؤ تو مجھے دکھاؤ کتنی چیزوں پر میڈ ان یو ایس اے لکھا ہے. کک بھی نہیں لکھا، لیکن گلاک پر، بیریٹا پر، فلانے پر، فلانے پر، ہر اسلحے پر، ہر رائفل پر، توپ ٹینک پر، میزائل ایٹمی نیوکلیئر پر، سب پر یو ایس اے میڈ.
امریکہ کے ڈالر کی قوت، اسلحے کی فروخت. ہمارا نہ ایم این اے بولے نہ ایم پی اے بولے. وہ اسلحہ بنائیں، وہ اسلحہ ٹیسٹ کریں، مسلمان ملکوں میں جنگ کریں، پھر مسلمانوں کی دولت، دینار، درہم، ریال، روپیہ سمیٹیں کہ جی امریکہ بڑا دولت مند ہے. کھیت سوا، اللہ کی قسم تم نے جہاد لڑے، تمہاری مارکیٹیں کھل رہی ہیں، عرب تمہارے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشیا تم سے مانگ رہا ہے. روس کمیونسٹ بلاک تھا، کمیونسٹ ازلی منحوس ہوتا ہے. تم ادھر بھی کام کرو ادھر بھی، تمہاری دولت تو تم سے سنبھالی نہیں جائے گی. بھائی جماعت الدعوہ ویژنری جماعت ہے. 27 سال انجینئرنگ یونیورسٹی کا پروفیسر حافظ محمد سعید، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پروفیسر حافظ محمد سعید. ایسے ہی نہیں کام ہوتے، کرنے سے ہوتے. مائننگ، میٹلرجی، پیٹرولیم، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، ایڈوانس کمپیوٹر، یونیورسٹی میں کتنی کلاسیفیکیشن. 27 سال انجینئرز کو پڑھا، ذہن بنا، ملک کے تخلف کو دور کر. ایٹمی اسلحہ سازی پر سے امریکہ کی اجارہ داری توڑ. دیکھ لو پھر اللہ جب دیتا ہے، جب اللہ نے دیا، قسم اللہ کی، امریکہ کے ایٹم بم کہیں مہنگے اور بہت زیادہ فرسودہ. اور یہ عبد القدیر اور سمر مبارک، میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا، کہتے یہ تو بریف کیسوں میں ایٹم بم دے رہے ہیں. ٹیکنالوجی چینج کی، نظریہ بدلا. وہ بڑے بڑے ایٹمی ری ایکٹرز فرانس کے اڈوں پہ کھڑے سڑ گئے. ہمارا کام اللہ نے اتنا آسان بنا دیا. ہمیں یورینیم بھی سینٹرل ایشیا میں اتنی پڑی ہے جس کی حد نہیں. خزانے تو سارے مسلمانوں کے پاس بھرے پڑے ہیں. زمین کا پیٹ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. قیامت کب آنی ہے؟ جب زمین نے ٹھیکرے کی طرح ویلی ہو جانا ہے. ہمارے بیٹے مائننگ میں جائیں، میٹلرجی میں جائیں، اس کے اندر پیٹرولیم کے اندر جائیں، الیکٹرانکس میں جائیں، نیوکلیئر فزکس میں جائیں. خام مال بھی بے شمار، سمندروں پہاڑوں میں خزانے بے شمار، پروفیسر یونیورسٹیاں بھی الحمدللہ بے شمار. اللہ نے جماعت الدعوہ کو پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے وسائل پر ادراک عطا کیا ہے. ہم سیاست میں یہ مریل ماٹھی لنگڑی کرسیوں کے لیے نہیں آئے، اور وہ بھی ہم سے اس لیے پریشان نہیں. اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ جماعت الدعوہ، یہ حافظ سعید اور اس کے لوگ، ان کا رنگ بدل گیا ہے، مزاج بدل گیا ہے، اب یہ کرسیوں وزارتوں کے پیچھے پھریں گے، وہ شام سے پہلے رجسٹریشن کر دیں گے. رجسٹریشن جو وہ روک کے بیٹھے ہیں، وہ فوراً کہیں گے اچھا اب یہ بھی دنیا کے گند میں لترنا. اللہ کی قسم ان کو پتا ہے کہ یہ سیاست میں آئیں گے تو سیاست کو نجاست اور خباثت سے پاک کر کے اشرافیہ سے چھین لیں گے. یہ سیاست کو عوام کے اندر لے جائیں گے. جو اصل مرکز ہے سیاست کا، مصدر ہے سیاست کا، فرمان ہے نبی پاک کا. دین، نصیحت، خیر خواہی، اصلاح، ایثار، کن کن کا 3 پوائنٹ پہلے ہیں، للہ ولرسولہ ولکتابہ. 2 بڑے ہی سینسیٹیو ہیں، ولائمۃ المسلمین وعامتہم.
مسلمانوں کے عوام اور مسلمانوں کے حکام، ان دونوں کے اندر توازن، اعتدال، تربیت، نظریے کا ساتھ، عقیدے کی بنیاد. وہ جانتے ہیں کہ حافظ سعید سیاست میں آ رہا ہے تو سیاست کو نجاست و خباثت سے پاک کر دے گا، پھر مودیوں کے ٹیلی فون اسلام آباد میں سنے نہیں جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.